لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے من پسند پروگرام مجلس مذاکرہ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں. آج کے اس پروگرام میں مرکزی عنوان ہے اسلامی گھرانے کی تعمیر کیسے کریں. اس مرکزی عنوان کے تحت بہت سارے ذیلی مضامین آئیں گے اور آج کا موضوع ہے اسلامی گھرانے کی تعمیر ایک دینی فریضہ. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا شیخ محمد اشفاق سلفی، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی، اور ہمارے ساتھ بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں مولانا مفتی شکیل احمد سیتا پوری، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی. اسلامی گھرانے کی تعمیر ایک اسلامی فریضہ، ایک دینی فریضہ. اسلام نے خاندان بنانے میں بڑی تاکید کی ہے کہ ایک خاندان کیسے ہونا چاہیے. ایک مسلمان خاندان اور دوسرے خاندانوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی طرف کافی توجیحات اور ارشادات اور ہدایات دیے ہیں، کیونکہ خاندان کے بننے سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کے بننے سے ملک بنتا ہے، قوم بنتی ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اس نقطے پر ناظرین کرام کے سامنے روشنی ڈالیں کہ اسلام اس موضوع کو کتنا اہمیت دیتا ہے اور کتنا امپورٹنس دیتا ہے کہ ایک اسلامی خاندان، ایک مسلمان خاندان کیسا ہونا چاہیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. وقال المولى جل وعلا ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پہلی آیت سورہ نحل سے اور دوسری آیت سورہ روم آیت نمبر 21 آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے پڑھی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ افراد سے خاندان اور خاندانوں سے مجتمع، معاشرہ، سوسائٹی تشکیل پاتی ہے اور پھر قوم اور ملک وجود میں آتا ہے. یوں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے اجناس پائے جاتے ہیں، بہت ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن صرف انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا معاشرہ ہے، جو جس کا معاشرہ خاندان ہے. باقی جو مخلوقات ہیں اس کا کوئی معاشرہ نہیں ہے. معاشرہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونا، وہیں پلنا بڑھنا، شادی بیاہ، لین دین، تجارت، زراعت، دین دنیا کے تمام مسائل، یہاں تک کہ اوقات زندگی، مقررہ زندگی گزار کر کے پھر افراد خاندان ہی یا قوم و ملت کے افراد ہی اس کو آخری مدفن تک اس کے لے جائیں، پہنچا جائیں. تو اس طریقے سے انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اور معاشرہ خاندان سے اور خاندان افراد سے ہے، سب ایک دوسرے سے لوکیٹڈ ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو اس لیے گویا کہ یہ ایک وجہ امتیاز ہے انسان کے لیے کہ وہ ایک دنیا کی مخلوقات میں ایک سنگل واحد مخلوق ہے جو معاشرتی مخلوق ہے. شیخ اشفاق صاحب نے قرآن کریم کی ایک اہم آیت کی طرف سورہ نحل آیت نمبر 72 میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات. ذرا اس آیت پر روشنی ڈالیں تاکہ اس آیت کا مفہوم ناظرین کرام کو سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز تو یہ بیان کی، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے. گرچہ یہاں صیغہ مذکر ہے لیکن تقریباً سمجھے کہ دونوں اس میں شامل ہیں، کہ مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑا اللہ نے مقرر کیا. اور دوسری آیت جو ہمارے دوست نے پڑھی ہے، ساتھی نے، اس میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ایک اسرہ تشکیل دینے کے لیے، خاندان کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں آپس میں الفت و محبت ہو. سبحان اللہ. لیکن یہ آیت ایسی آیت ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں دو لفظ استعمال کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
اللہ نے تمہارے رشتے کو جوڑ کر کے ایک تو مودہ پیدا کر دیا دونوں میں، ورحمہ۔ مودہ کا مطلب کو ہوتا ہے الفت و محبت، ایسی محبت اللہ نے پیدا کر دی کہ اللہ رسول نے فرمایا لم ترا للمتحابین مثل النکاح، اس نکاح سے اللہ تعالیٰ دو اجنبی، ایک ایران کا توران کا، ایک ہندوستان کا دوسرا پاکستان کا، ایک مہاراشٹر کا دوسرا یوپی کا، کہیں کی بھی ہو، لیکن جب اس نکاح کلمت اللہ سے دونوں نکاح میں جوڑ دیے جاتے ہیں تو اللہ رسول فرماتے ہیں ایسی محبت کرنے والے کائنات میں کوئی دوسرا جوڑا نہیں مل سکتا۔ اسی لیے دن بھر میں 50 مرتبہ اختلاف ہوتا ہے اور 100 مرتبہ جو ہے آپس میں الفت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ جو بڑا دوسرا لفظ استعمال کیا، ورحمہ، اللہ نے مودت الفت و محبت بھی پیدا کیا اور اس میں رحمت کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے الگ یہ ہے، محبت الگ چیز ہے اور رحمت الگ۔ اللہ نے رحمت پیدا کیا کر دیا، یعنی ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی لیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی ایسی محبت اور رحمت کہ سوچتا ہے اپنی بوڑھی بیوی کو کتنا زیادہ آرام پہنچا سکے، اور ایک بوڑھی عورت اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھتی ہے، کبھی یہ نہیں کہتے بوڑھا ہو گیا ہماری خدمت نہیں، اس بوڑھاپے کے باوجود بھی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر پر مرتے دم تک مہربان ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر اسرے کی تفسیر اللہ نے فرمایا انسانی معاشرے کی خصوصیات پیدا کر دی کہ بیٹے اور پوتے، نواسے اور نواسیاں پیدا کر دی، اور یہ ایسی خوبی ہے کہ رشتہ سوا انسانوں کی کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ شیخ مولانا نے مودت اور رحمت پر ترکیز کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، یعنی ایک محبت اور دوسری رحمت۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی ازدواجی زندگی میں کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے محبت میں کمی بیشی آتی ہے، جی، کبھی محبت زیادہ ہوتی ہے، کبھی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے، لیکن رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ محبت میں اگر کمی آ جائے تو رحمت کا استعمال تو ضرور ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسانیت پر خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اس پر روشنی ڈالیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جتنی نعمتیں کی ہیں ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ رحمت جو ہے وہ تو اب ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، جو آدمی بدبخت ہوگا اسی سے رحمت سلب کی جاتی ہے۔ تو عام انسانوں پر اور عام مخلوق کے اوپر رحمت کا حکم ہے۔ تو جو اپنے خاندان کا جز ہے اور جس کے ساتھ ہماری زندگی آخر تک ہم کو نبھانا ہے، اس کے ساتھ تو رحمت اور زیادہ موقع ہے۔ اسی طرح جو ہمارا لخت جگر ہے، ہمارا نور نظر ہے، ہماری اولاد ہے، وہ تو اور زیادہ ہماری رحمت کے مستحق۔ اب اسی رحمت کے سلسلے میں حضرت نے فرمایا کہ اگر عفو درگزر، تحمل، کی عورت کو کسی ایک بد اخلاقی کی وجہ سے یا کسی ایک اس کی کوتاہی کی وجہ سے کھرچ کے نہ پھینک دو یا اس کو طلاق نہ دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس کی ناپسند آئے تو دوسری چیز ان کو پسند آ جائے۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ عورت جو ہے بائی پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی جب تک وہ ٹیڑھی رہے گی، وہ کجی رہے گی، تبھی تک پسلی سے استفادہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو سیدھا کرنے لگیں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی اور جسم معطل ہو جائے گا۔ تو تحمل، رحمت کے لیے تحمل بھی ضروری ہے۔ جب تک آدمی تحمل نہ کرے اور صبر نہ کرے اور عورت کی کوتاہیوں سے درگزر نہ کرے، عفو درگزر کا جذبہ نہ ہو، تو اس وقت تک اس کے اندر رحمت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جی بالکل۔ ہمارا موضوع ہے اسلامی گھرانے کی تعمیر ایک دینی فریضہ۔ مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب خاندان کے روابط ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا معاشرہ بن سکتا ہے، یا معاشرے کی بنیاد خاندان اور فیملی
کا آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت سے رہنا، اسی سے معاشرہ بنتا ہے۔ عنوان تو بہت ہی غیر معمولی ہے جو آپ نے بھی سوال فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی اور اس میں انسان کو یہاں بھیجا، اور یہ انسان کی نسل یہاں جو چلی، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا ایک منصوبہ ہے، وہ ہم تمام کے علم میں ہے۔ اس کی جو سب سے بنیادی یونٹ اور وحدت ہے وہ اسرہ ہے، خاندان ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔ تو یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں جو اس خاندان کا بیس ہیں ان کو بھی یہ شعور نہ ہو کہ ہم کیا ہیں۔ پھر دوسرا پہلو ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اسرہ کے بعد پھر معاشرہ کا نمبر آتا ہے، جی، تو اب بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی جو کل چل کر کے زمام اقتدار سمجھنے والے ہیں، سماج کے کاموں میں حصہ لینے والے ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، بچوں کو صحیح رخ نہیں مل سکتا۔ گھر کے اندر جیسا کہ مولانا ظفر الحسن صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ ہیں، بوڑھے بھی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی کفالت ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہے، یہ سب مراعات ہیں۔ تو یہ جو خاندان کا سسٹم اسلام نے بنایا ہے، تو یہ اصلاً ان بڑے مقاصد کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا یہ خاندان اسلامی اصول اور خطوط پر اس کی تعمیر نہ ہو۔ اس لیے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو ایک بات تو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، میں اجازت چاہوں گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ ناظرین کرام، اسلامی خاندان کی تعمیر ایک دینی فریضہ، اس پر اور باتیں باقی ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ اسلامی گھرانے کی تعمیر ایک دینی فریضہ کے عنوان کے تحت ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی گھرانے کی تعمیر ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، خاندان کا جو بھی فرد ہو۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی روشنی میں آپ ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے قرآن نے اس فرضیت اور اس کی اہمیت کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اصل میں جو آیت میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 72 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے خاندان کے اجزاء ترکیبی کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ رب العالمین کی غیر معمولی نشانیوں میں سے، یعنی اس کے غیر معمولی انعامات میں سے یہ ایک بڑا اور اہم انعام ہے کہ اس نے انسان کا معاشرہ بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مرد کا جوڑا، عورت کے مقابلے میں مرد، مرد کے مقابلے میں عورت اسی جنس سے پیدا کی، تو میاں بیوی در حقیقت خاندان کے دو مضبوط ستون، اہم ستون ہوئے، اور انہی دونوں سے گویا کہ خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، بیٹے ہوئے، بیٹے کے بعد پوتے ہوئے، اس طریقے سے خاندانوں کا سلسلہ بڑھا۔ تو یہ خاص نعمت اور خاص رحمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو جیسا کہ مولانا سعیدی صاحب نے کہا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو رب العالمین کی عبادت نہیں ہوتی، اتحاد اور یکجہتی نہیں ہوتی، ملک اور ملت کی تعمیر یا دین کے قیام کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، یا پھر اگر یہ میاں بیوی کے درمیان شرعی طریقے پر نکاح کے ذریعے اگر خاندان وجود میں نہ آتا تو مرد اور عورت کے اندر جو فطری جذبات ہیں، فطری جو جذبات ہیں کی تسکین کا مناسب طریقہ نہیں ہوتا۔ ہم اسلامی خاندان کی تعمیر جب کہتے ہیں تو شیخ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی خاندان یعنی خاندان کا وجود تو ہے انسانی معاشرے میں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عمدہ سوال ہے، اس کا تو وجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی خاندان کی تعمیر یہ کیسے ہونی، اس کے بارے میں تو اسلامی خاندان کا مطلب یعنی کیا ہے؟ اسلامی خاندان کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر خاندان کا ہر فرد اسلام اور اسلامی احکام سے جڑا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم لوگوں کو چاہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے شان نزول میں جانا مناسب نہیں ہے، اتنا ہے کہ کافہ کا لفظ جو ہے بڑا بامعنی ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ جن لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی وہ مسلمان ہونے والے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، سب کچھ، لیکن کہتے تھے جمعہ ہم لوگ پڑھیں گے، سنیچر کا دن بھی
عید والا منا لیں. اللہ نے اتنا بھی غیر اسلامی چیز کو اسلام میں قبول نہیں کیا. نمبر 2، اللہ رب العالمین فرمایا، مثال کا تو انسان گنہگار ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، برائیاں ہو جاتی ہیں، اور ہر اسرے کے اندر اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ہر انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر غلطی ہو تو ہر انسان کو توبہ کرنا. مولانا اس میں صرف اتنا جوڑنا میں چاہ رہا تھا، جیسے شیخ نے فرمایا کہ اسلامی خاندان کا کیا مطلب ہے. اسلامی خاندان کا مطلب جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ اسلامی بنیادوں پر ہو، اسلامی تعلیمات وہاں ہو، یعنی شوہر ہو تو وہ مسلم ہو، یعنی مسلم شوہر. ایک شوہر، اس پر کیا اس کے حقوق ہیں، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں. بیوی ہو تو مسلم بیوی ہو، بچے ہوں تو مسلم بچے ہوں، شریعت کے پابند ہوں. شریعت کے پابند. گھر میں نظر آئے کہ شوہر مسلمان ہے، بیوی مسلمان ہے، بچے مسلمان ہیں، گھرانہ مسلمان ہے، اس میں اسلامی تعلیمات ہے. یہ ہے اسلامی خاندان کا مطلب. یہاں ایک چیز اور بتا دیں کہ آخر جیسے کہ آپ نے سوال کیا اسلامی اسرہ تشکیل دینے یا وجود میں لانے کی اتنی تاکید کیوں اسلام نے کیا ہے. اس کی 2 وجہ میرے ذہن میں، ہو سکتا ہے اخوان کے اور باتیں. نمبر 1، اس وقت تک کسی خاندان کو سکون نہیں نصیب ہو سکتا جب تک کہ سارے لوگ ایک عمل، ایک نظریے اور ایک خیال پر متفق نہ ہوں. اب اس کی مثال مولانا وہ جو ہے قرآن مجید میں کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کا جو لڑکا تھا، گرچہ وہ آپ کے صلب سے تھا، لیکن وہ بتایا کہ یہ مسئلہ انہ لیس من اہلک. تو اب یہ کتنی بڑی مثال ہے اس خاندان کی جس میں نبی کا بیٹا بھی، وہ چونکہ مسلم نہیں ہے اور نبی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تمہارا خاندان احمن اہلک. تو یہ ہے اصل وہ اسلامی خاندان کا وہ تصور جو اسلام چاہتا ہے. انبیاء علیہ والسلام اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دینے کی اور ان کو ڈرانے کی. عشیرتک الاقربین. جی مولانا، اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ قرآن اس کی طرف کتنی توجہ دیتا ہے کہ اپنے ماننے والے اپنے خاندان کی طرف توجہ دیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ دعوت دینے والے کے سب سے زیادہ قریبی ماحول کو مدعو دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والے پر خود کتنا اثر ہے اور اس کے اقربا اور اس کے متعلقین پر اس دعوت کا کتنا اثر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو یہ جو انسانی فطرت ہے، یہ فطرت ہمیشہ باقی رہے گی. اگر آدمی اپنے خاندان والوں کی طرف توجہ نہیں دے گا اور اس کے خاندان والے اس رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہوں گے تو لوگ یہی کہیں گے چراغ کے نیچے اندھیرا. تو اس لیے اپنے قریبی ماحول پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت. ویسے ہمارے موضوع سے جو تعلق ہے اس میں یہ کہ خاندان کے افراد کا حق خاندان کے داعی پر مقدم ہے اجانب کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں. اس لیے اسرے کی آیت اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور خاص حکم ہے، لیکن عام ہے. اصل میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ مدعو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کے خاندان کو دیکھیں گے، یہ تو ہے. تو داعی اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے اپنے گھر سے آغاز کرے، یہ تو ایک بنیاد ہے ہی. دوسرے یہ کہ خود وہ ہمارے افراد خانہ ہے، خاندان کے ان کا حق ہے ہمارے، تو ان کی ذمہ داری ہے دوسروں کے مقابلے میں کہ ہم پہلے ان کو درست کرنے کی حق المقدور کوشش کریں. یہ خاندان کی بنیاد پہ جو آپ نے یہ سوال اٹھایا، اس کا اصل میں رشتہ یہ ہے کہ خاندانی قرابت مندی کا تقاضا یہ اقربین کہا گیا. اور جو جتنے اقرب ہوں یعنی قریب تر ہوں، خاندان میں جو جتنے قریب تر ہیں ان کا زیادہ حق، یعنی ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. مولانا ایک بات یہ ہے نا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو یہ بات بتائی گئی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو. مولانا جو فرما رہے تھے اس کا جو ریلیشن ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے گھر کو دیکھنا اس کا سلبی حیثیت سے بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہ مقدم ہے. اب اگر آدمی یہ کر لیتا ہے کہ اپنے گھروں کو دیکھے تو پھر معاشرہ بہتر ہو جائے گا. ورنہ آدمی دعوت جو دے گا وہ دوسروں کو تو دینا ہی، لیکن اپنے اپنے گھروں پر اگر توجہ ہوگی اور گھر بن گئے، اسرہ اگر بہتر ہو گیا تو وہ اجتماعیت بہتر ہو جائے گی. اس لیے اس بات کو مقدم رکھا گیا ہے. یعنی ہر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے اور ان کی دنیاوی ضرورت کی تو فکر کرتا ہے، لیکن اس کو قرآن کریم کی اس آیت سے، سورہ تحریم کی قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اس کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچائے. بہت ساری آیات ہیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ نماز کا حکم دیں اہل ویال کو اور خود نماز پر قائم رہیں. اپنی ذات سے لے کر کے اپنے بیوی بچوں تک اور خاندان کے افراد تک اس طرح. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی خوبیاں جو اللہ نے بیان کی وہ یہ انہو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ انہو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی کہ حضرت اسماعیل اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں یہ فریضہ نماز اور زکوٰۃ کا رہا ہے. یہ بدنی عبادت میں نماز سب سے موقت اور اہم ہے، اور مالی عبادت میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے، جس سے فقراء اور مساکین کی حاجت براری ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بھی خاندان کے افراد، اچھا اس میں بھی زکوٰۃ دوسروں کے مقابلے میں خاندان کے فقراء اور مساکین کو دینے کا حق ہے. تو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیے گا اس میں پہلے جس طریقے سے اصلاح کی ذمہ داری پہلے اپنے آپ کی، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم بھی اپنے رشتہ دار اقربا کے اوپر، پھر ایک دوسرے. تو اس طریقے سے خاندان میں ترابط یا زیادہ مستحکم ہوگا. جی، اور یہ کہ یہ قدیم عبادت ہے جو تمام امتوں میں رہی ہے. وہ چیز بھی جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا آپ نے. اب آپ خود حضرت ابراہیم کے پورے گھرانے کو آپ دیکھ لیجئے. ایک طرف خود ہیں، ایک طرف ہاجرہ ہیں علیہ السلام، حضرت اسماعیل ہیں. اور جو اس خاندان نے، اسلامی خاندان چونکہ یہ تھا اور اس کی مثال یعنی جاویداں کر دی گئی قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں. تو باپ کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، ماں کیسی ہو، اور جب ان کی تعمیر اسلامی خطوط پر ہوتی ہے اسلامی معاشرے کی، تو پھر جو قربانیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے راستے میں بندہ جب اپنی صلاحیتیں دیتا ہے اور اپنی جان دیتا ہے، سب کچھ نشاور کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. تو اصلاً تربیت تو یہی ہے، یہ گہوارہ تربیت ہے. یہ جو اسرہ ہے یہ اصلاً ٹریننگ کا پہلا سینٹر ہے. یہاں پر جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی آدمی معاشرے کے لیے بھی قربانی دے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقام اس کو ملے گا. اس لیے یہ تربیت اور یہ تعمیر جو گھر کے اندر کی ہے یہ غیر معمولی ہے اور اس کی اہمیت ہے. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ ملک شام سے آتے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے. اور وہ بھی روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا، بیوی ملی کہ بھائی کیا حال ہے، تو اس نے کچھ شکایت کی کہ پریشان حالی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آئیں تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے طلاق دے دی. اس کے بعد بیوی کو ہٹا دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ تشریف لائے اور تو اس نے بہت اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں خوش ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو کہہ دینا کہ وہ اپنی چوکھٹ باقی رکھیں. تو یہ تربیت اور اس طرح کے مشورے اور اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی نگرانی اتنی دور سے کرتے تھے، اتنی فکر رہتی تھی اپنے گھرانے کی. اسلامی گھرانے کی تعمیر ایک دینی فریضہ ہے. یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس کے بارے میں غور فکر کرے اور عملی تدابیر اختیار کرے. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اسلامی گھرانے کی تعمیر کیسے کرے، اس موضوع پر دوسرے ذیلی موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.